السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. تو کل والی حدیث کا ترجمہ تھا شاید نا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. فنزل فی علو المدینۃ، عین کو ضمہ لام کے سکون، دوسری لغت ہے عین کے کسرہ. علو المدینہ یا علو المدینہ، مدینہ کے بالائی حصے میں، بالائی اوپری علاقے میں. فی حی یقال لہم بنو عمرو بن عوف، ایک قبیلہ میں جن کو بنو عمرو بن عوف کہا جاتا تھا. یعنی ابھی مدینہ میں نہیں پہنچے، مدینہ کے اوپری علاقے میں تھے. یہ وہی ہے جہاں آپ پہلے ٹھہرے تھے مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے. فاقام فیہم 14 لیلۃ، تو ان میں آپ نے 14 راتیں قیام فرمائیں، 14 روز تک وہاں ٹھہرے آپ. ثم انہ ارسل الی ملأ بنی النجار، ملا کہتے ہیں اشراف کو، بڑے لوگوں کو. پھر بے شک آپ نے پیغام بھیجا بنو نجار کے اشراف کے پاس، یعنی پیغام بھیج کے ان کو بلوایا. فجاؤ متقلدین بسیوفہم، تو وہ آئے اپنی تلواریں لٹکائے ہوئے. قال فکأنی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتہ، صحابی کہتے ہیں گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، آپ اپنی سواری پر تھے. یعنی جو کیفیت تھی اس وقت، تو وہ کیفیت میری نظروں کے سامنے ہے. وہ ابو بکر ردفہ، اور ابو بکر آپ کے ردیف تھے. ردف اور ردیف دونوں کا ایک ہی معنی ہے. سواری پر سوار کے پیچھے جو شخص بیٹھتا ہے اس کو ردف اور ردیف کہتے ہیں. وہ ملو بنی نجار حولہ، اور بنو نجار کے اشراف آپ کے ارد گرد تھے. یہ قبا میں ٹھہرے تھے. قبا کا یہ قبیلہ ہے بنو عمرو بن عوف. تو اب وہاں سے مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں. حتیٰ القا بفنائے ابی ایوبا، یہاں تک کہ آپ نے ڈال دیا ہے القر راحلہ، آپ نے سواری کو ڈال دیا ابو ایوب کے صحن میں. قال راوی کہتے ہیں فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حیث ادرکتہ الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے جہاں بھی آپ کو نماز پا لی تھی. ظاہر ہے کہ مسجد تو تھی نہیں وہاں، تو جہاں نماز کا وقت ہوتا وہیں نماز پڑھ لیتے تھے. ویصلی فی مرابض الغنم، اور بھیڑ بکری کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے. جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں اس کو مرابض کہتے ہیں. بھیڑ بکری کے باڑوں میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے. ثم انہ امر بالمسجد، پھر آپ نے مسجد کا حکم دیا. قال فارسل الی بنی ملأ بنی النجار فجاؤ، اب دوبارہ پھر بنو نجار کے لوگوں کو فجاؤ. فقال یا بنی النجار ثامنونی بحائطکم ھذا، حائط دیوار کو کہتے ہیں، یہاں مراد باغ ہے. چونکہ دیوار، باغ کے ارد گرد دیوار بناتے تھے لوگ، اس لیے باغ کو دیوار سے تعبیر کرتے تھے. یہ ثمن سے ہے ثامنونی، تم لوگ بقیمت اپنا یہ باغ مجھے دے دو، یعنی بیچ دو اپنا یہ باغ. قالوا لا واللہ ما نطلب ثمنہ الا اللہ، ان لوگوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم ہم نہیں طلب کرتے ہیں اس کی قیمت مگر اللہ سے. یعنی ہم بیچیں گے نہیں، ہم وقف کر دیں گے، آپ لے لیجئے جو
مسجد بنانے کا پروگرام ہے اس کو کر لیجئے، لیکن ہم بیچیں گے نہیں۔ قال انس فکان فیہ معقول، انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس باغ کے اندر جو چیزیں تھیں وہ یہ تھیں، کان فیہ نخل، کھجور کے درخت تھے، وہ قبور المشرکین، اور مشرکین کی قبریں تھیں کچھ، و خیرابن یا خاربن، یعنی دونوں لغت ہے، خیرب خا کو کسرہ را کو فتحہ، اور خریب خا کو فتحہ را کو کسرہ، ویران کو کہتے ہیں، یعنی کھنڈرات، جہاں مکان وغیرہ گر گئے، کھنڈرات رہ گئے ہیں، اور کچھ ویران جگہیں تھیں۔ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالنخل فقطع، تو آپ نے کھجور کے درختوں کے کاٹنے کا حکم دیا اور انہیں کاٹا گیا۔ وقبور المشرکین فنوبشت، اور مشرکین کی قبروں کے بارے میں حکم دیا ہے، فنوبشت، تو انہیں اکھیڑ دیا گیا، یعنی کھود کر کے وہاں سے نکال دیا گیا۔ وبالخیرب فسویت، اور جو ویران جگہ تھی اسے برابر کر دیا گیا۔ راوی کہتے ہیں فصف النخل قبلتن، کھجور کے درختوں کو قبلہ جانب صف کر دیا، یعنی نصب کر دیا۔ وجعلوا عضادتیہ حجارتن، عضادہ بازو، جو دونوں طرف کھڑی لکڑی ہوتی ہے اس کو بازو کہتے ہیں، جو نیچے لکڑی ہوتی ہے اس کو چوکھٹ کہتے ہیں۔ تو اس کے دونوں بازو پتھر کے کر دیے، یعنی جو دروازہ بنا، گیٹ بنا، تو اس کی یہ شکل تھی۔ راوی کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں فکانو یرتجزون، صحابہ کرام رجز پڑھتے تھے، رجز یعنی ایسے اشعار پڑھتے تھے جس سے نشاط پیدا ہو۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اور صحابہ کرام رجزیہ اشعار پڑھ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے، یعنی آپ بھی تعمیر میں شریک تھے۔ اب وہ رجز کیا تھا؟ ہم یقولون، وہ یہ پڑھ رہے تھے، اللہم انہ لا خیر الا خیر الاخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ نہیں ہے کوئی خیر سوائے آخرت کے خیر کے، یعنی اچھی وہی چیز ہوگی، اچھی وہی چیز مانی جائے گی جو آخرت میں خیر اور مفید ہو۔ فانصر الانصار والمہاجرہ، تو انصار اور مہاجرین کو کی مدد فرما۔ تو اس طرح سے سادگی کے ساتھ پہلی بار مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ تو اب وہ جو باب چل رہا ہے اس کا ایک ٹکڑا یہاں بھی ذکر کیا ہے کہ مسجد نبوی بننے سے پہلے آپ کہیں بھی نماز کا وقت ہو جاتا تھا وہیں نماز پڑھ لیتے تھے۔ چلو اچھا، اس حدیث سے ایک تو مسجد کی تعمیر کی اہمیت ثابت ہوئی کہ مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے تعمیر مسجد کا کیا۔ درختوں کو کاٹا تو اس سے معلوم ہوا کہ پھلدار درخت بوقت ضرورت اور مصلحت کاٹے جا سکتے ہیں، یعنی جو درخت پھل دے رہے ہیں ان کو بھی ضرورت اور مصلحت کے وقت کاٹ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر پرانی قبریں ہیں تو ان کو اکھاڑ سکتے ہیں۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر مردے وہاں دفن تھے تو وہ مٹی وہاں سے ہٹا دی گئی تو اس جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسی جگہ پر مسجد بھی بنانا جائز ہے، کیونکہ اب وہاں قبر تو رہ نہیں گئی، قبریں ختم کر دی گئیں، تو اب وہاں مسجد بنا سکتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی جگہ مردے مدفون ہوتے ہیں
اور وہ پرانی ہو گئی جگہ، قبریں پرانی ہو گئیں، تو وہ آدمی کی ملکیت میں باقی رہے گی، اس کو بیچ سکتا ہے۔ کچھ قبریں تو ہوتی ہیں جو گاؤں سماج کی زمین میں ہوتی ہیں، ہاں، پردھان کے اور پٹواری کے ایریا میں آتی ہیں، ان کو نہیں آدمی بیچ پائے گا، کیونکہ وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ ذاتی ملکیت والے قبرستان کی بات ہو رہی ہے، اس کو آدمی بیچ سکتا ہے، کیونکہ آپ نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ تم مجھ سے بیچ دو، اس کی قیمت لے لو۔ چلو، چلو بابو الصلاۃ فی مرابض الغنم۔ قیمت لیے تھے شیخ، ویسے فری میں جی دے دیے تھے، شیخ فری میں دے دیے تھے۔ اب آگے اس کی وضاحت تو نہیں ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ ان لوگوں نے فری میں دے دیا تھا۔ چلو، شیخ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشترى منهم بعشرة دنانیر، اچھا، دفع عنہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ جی ہاں، تو اس میں اس کی صراحت نہیں ہے، اس کا مطلب کہ قیمت دی تھی آپ نے۔ چلو، مطلب قیمت سے بھی آدمی لے سکتا ہے، اور اگر کوئی وقف کر دے تو وقف شدہ زمین میں بھی مسجد بنائی جا سکتی ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں اگر کوئی آدمی مسجد یا مدرسے کے لیے کوئی زمین وقف کرے تو خالی زبانی وقف پر اکتفا نہ کرے، بلکہ اس کا ایگریمنٹ ہو جانا چاہیے۔ بعد میں ایسی بہت ساری زمینوں پر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ چلو، چلیں جناب یا علی۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. ہاں، تو اس سے باب ہی ہے کہ بھیڑ بکری جہاں باندھی جاتی ہیں وہاں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس کے بعد چھوٹی سی سند ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، آگے باب پڑھیے۔ باب تحويل القبلة إلى القدس إلى الكعبة من القدس إلى الكعبة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، یعنی قبلہ وہی تھا۔ حتی نزلت الآیت التی فی البقرہ، یہاں تک کہ وہ آیت اتری جو سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آگے والی آیت ہے، وَحَیْثُمَا کُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں رہو تو پھیر لو تم اپنے چہرے شطرہ، اس کی جانب۔ شطر یہاں جہت کے معنی میں ہے، اس کی جانب اپنے چہرے پھیر لو۔ فَنَزَلَتْ بَعْدَ مَا صَلَّى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آیت اتری جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے۔ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ، جو لوگ آپ کے ساتھ نماز پڑھے ہوئے تھے ان میں سے کوئی آدمی گیا، فمر بناس من الانصار وهم یصلون،
تو گزرا وہ انصار کے کچھ لوگوں کے پاس سے اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. فحدثہم بالحدیث، تو ان سے حدیث بیان کی، یعنی یہ تحویل قبلہ والی حدیث بیان کی کہ اب قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ ہو گیا ہے. فولوا وجوہہم قبل البیت، تو ان لوگوں نے اپنے چہرے پھیر لیے بیت اللہ کی جانب. تو اس سے ایک تو نسخ کا ثبوت ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض احکام کو منسوخ کر کے ان کی جگہ پر دوسرے احکام دے دیے، تو نسخ کا علم ہوا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، بعد میں خانہ کعبہ بنا. اور فولوا وجوہہم فحدثہم بالحدیث فولوا وجوہہم قبل البیت، اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ ایک نماز دو جہت میں جائز ہے. ایک نماز دو جہت میں جائز ہے. اب جیسے وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا. جب یہ بات سن لی نماز ہی کے اندر کہ قبلہ تحویل ہو چکا ہے، کعبہ بن گیا ہے، تو نماز ہی کی حالت میں ان لوگوں نے اپنے چہرے کعبہ کی طرف، مکہ کی طرف کر لیے. اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ خبر واحد مقبول ہے، اس لیے کہ ایک ہی صحابی نے جا کر کے خبر دی تھی انصار کو کہ تحویل قبلہ ہو چکا ہے. تو مصطلح میں باقاعدہ اس کی تفصیلی بحث آتی رہتی ہے کہ خبر واحد مقبول ہے کہ نہیں ہے. تو کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں، لیکن اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ خبر واحد مقبول ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. دوسری سند بھی اسی کے ہم معنی ہے، اس کو بھی چھوڑ دیجئے. شیخ جی یہ عمومی بات تھوڑی سے کہیں گے کہ ایک نماز میں دو قبلہ کر سکتے ہیں، دو قبلے میں نماز کر سکتے ہیں، یہ تو اس وقت کی بات تھی نا. اب آج میں یہ بات تھوڑی فٹ کی جائے گی، ایسے کیسے جب قبلہ ایک ہی ہے. اس کی مثال یہ ہے آج کہ آپ سفر میں ہیں، آپ قبلہ کا ادراک نہیں کر پا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کے عقل نے جس جہت کو قبلہ قرار دیا اس جہت کو قبلہ مان کے آپ نے نماز شروع کی، اور اس کے بعد آپ کے اجتہاد کی غلطی ثابت ہوئی اور آپ کے اجتہاد نے کہا کہ نہیں، جس طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں یہ نہیں بلکہ اس کے دائیں یا اس کے بائیں طرف والا قبلہ ہے. تو جب آپ کا اجتہاد بدل گیا تو آپ اپنا رخ ادھر بدل کر کے نماز پڑھیں گے اور وہ آپ کی وہ نماز صحیح ہوگی، جائز ہوگی. جی یہ تو خاص ہو گیا سفر کے ساتھ. ہاں تو مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ وہی آپ نافذ کریں گے، مسجد میں پڑھ رہے ہیں وہاں دوسری طرف رخ کرنے لگے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہی ہے کہ اگر ایک اجتہاد سے آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا اجتہاد پتہ چلا کہ غلط ہے، دوسری جہت قبلہ ہے، تو نماز ہی کی حالت میں وہ اپنا رخ ادھر کر لے گا اور اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی شیخ، ایسا مسئلہ جامعہ اسلامیہ سنابل کی مسجد میں پیش آ چکا ہے. مسجد میں جی شیخ، ایک صاحب آئے اور وہ پشچم کی طرف رخ نہ کر کے وہ پورب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے. تو ہمارے رضوان بھائی جو ہیں وہ گئے بتائے یہ ہے وہ آدمی نماز. ہاں یہ مسجد دیکھیے، یہ تو مسجد کی بات بتا رہے ہیں. مطلب عموماً مسجد میں غلطی نہیں ہوتی ہے، لیکن میں بھی ہو چکا ہے. ہاں اب وہ بیچارہ پتہ نہیں کس اس میں تھا، موڈ میں، اور نہیں سمجھ پایا، غلط جہت کی طرف رخ کر کے نماز شروع کر دی. تو اچھا کیا. ہاں اگر مان لیجئے آپ سفر ہی میں ہیں، آپ انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ سفر میں ہیں اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کسی طرف رخ کر کے آپ ادھر سے گزرے اور آپ کو پتا چل گیا کہ یہ غلط رخ پر نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ نے اس کی نشاندہی کر دی، اس کو بتا دیا یا اس کو گھما دیا قبلہ کی طرف.
تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شیخ تحویل قبلہ سے پہلے جو تمام انبیاء کرام مطلب بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھا کرتے تھے. ہاں ہاں کیوں شیخ حضرت ابراہیم نے تو اسماعیل نے تو کعبہ بنایا تھا. ہاں حضرت اسماعیل نے جب کعبہ بنایا تھا تو پھر اس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے وہ کسی حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ انبیاء سابقین کا قبلہ ہے تھا. مطلب یعنی وہ تو آدم کعبہ بنا. ہاں خانے کعبہ بنا, اللہ کی عبادت اس میں ہونے لگی, لیکن اب وہ کیا نام ہے کہ آپ مدینہ گئے, وہاں بھی آپ نماز ادھر ہی کر کے پڑھ رہے تھے, کیا نام ہے, بیت المقدس کی طرف. تو پہلے وہی قبلہ تھا, بعد میں خانہ کعبہ قبلہ بنا. تو اب یہ قیامت تک کے لیے قبلہ ہو گیا. کہیں بھی آدمی ہو تو کعبہ ہی کی طرف رک کر کے اس کو نماز پڑھنی ہے. نہیں شیخ میں یہ پوچھ رہا تھا جیسے جب اسماعیل السلام نے اور ابراہیم السلام نے یہ کعبہ بنایا تھا تو کیا اس وقت یہ قبلے کے طور پر بنایا تھا یا پھر ایسے ہی جیسے مسجد کے طور پر بنایا تھا؟ مسجد کے طور پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا. ہاں اور ظاہر ہے کہ یہ تو مسجد حرام کی توسیع اور اس کی تعمیر بعد میں ہوئی نا, اصل تو کعبہ ہی ہے. اس میں جی داخل ہو کر کے نماز پڑھتے تھے, تو اب اس میں نماز پڑھ رہے ہیں, کسی طرف بھی پڑھیں. چلو جی شیخ یہ انبیاء کی امامت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی تھی بیت المقدس کے اندر, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب کیسے امامت کرائی تھی؟ یہ عالم برزخ کی بات ہے. انبیاء علیہ السلام تو عالم برزخ میں تھے, ہاں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا وہاں اور آپ نے ان کی امامت فرمائی. تعلق عالم برزخ سے ہم اب انبیاء علیہ السلام شہداء کے بارے میں آتا ہے نا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات, ان کو مردہ نہ کہو. تو اب ظاہر ہے کہ جب شہداء مردہ نہیں ہے, زندہ ہیں, تو انبیاء علیہ السلام بدرجہ اولا زندہ ہوں گے. لیکن اب ان کی زندگی کیسی ہے, ان کی کیفیت کیسی ہے, اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا ہے, اور نہ اس کے بارے میں ہم پتہ کر سکتے ہیں. چلو جی. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوه من الشام فاستداروا إلى الكعبة. تو اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے. وقد امر ان یستقبل الکعبۃ فاستقبلوها, اس کو امر بھی پڑھ سکتے ہیں اور فاستقبلوها اس کو ماضی بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی اب قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا گیا, آپ کو کعبہ کی طرف استقبال کرنے کا حکم دے دیا گیا. فاستقبلوها, اے لوگو تم اس کا استقبال کرو, یا نتیجہ کے طور پر کہا فاستقبلوها, کہ جب یہ بات سن لی صحابہ نے کہ کعبہ قبلہ ہو گیا ہے تو لوگوں نے اس کا استقبال کر لیا. وکانت وجوہہم الی الشام, شام کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف. فاستداروا الی الکعبہ, کعبہ کی طرف وہ گھوم گئے. یہ بھی چھوڑ دیجئے سوید بن سعید والی, اس کے بعد پڑھی ابو بکر بن ابو شیبہ. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام
فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد قبلت فمالوا كما هم نحو القبلة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف. فنزلت، تو یہ آیت کریمہ اتری. قد نرا تقلب وجہک، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کے الٹ پھیر کو آسمان میں، یعنی بار بار آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے اور آپ یہ خواہش کرتے تھے کہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ بنا دیا جائے. وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم آپ کو ایسے قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، یعنی آپ کی خواہش کے مطابق، آپ کی آرزو کے مطابق ہم کعبہ کو قبلہ بنا دیں گے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لہذا آپ اپنا چہرہ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف جانب. تو اب تحویل قبلہ ہو گیا. فمر رجل من بنی سالم، لام کے کسرہ ہے، شاید پہلے بھی کہیں بات آئی تھی کہ صرف 2 نام ہیں جن میں لام کو کسرہ ہے، اور باقی جتنے نام ہیں چاہے سلمہ ہو، بنو سلمہ ہو، ام سلمہ ہو، سب میں لام مفتوح ہے. ایک تو یہی قبیلہ بنو سلمہ، اور ایک مشہور صحابی ہیں عمرو بن سلمہ. عمرو بن سلمہ، تو بنو سلمہ کا ایک آدمی گزرا اس حال میں کہ وہ رکوع میں تھے صلاۃ فجر کے اندر. وقد صلوا رکعتن، اور انہوں نے 1 رکعت پڑھ لی تھی، یعنی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، 1 رکعت پڑھ چکے تھے. اور اتنے میں وہ صحابی جو آپ کے ساتھ نماز پڑھے ہوئے تھے اور تحویل قبلہ کی بات لے کر کے گئے. فنادا، تو انہوں نے اعلان کیا، اعلیٰ حرف تنبیہ ہے یہ، خبردار سنو، بے شک قبلہ منتقل کر دیا گیا، تحویل کر دیا گیا. تو وہ لوگ مائل ہو گئے جیسا کہ تھے، یعنی جس طرح سے تھے نماز میں اسی طرح سے نماز ہی کی حالت میں قبلہ کی جانب مائل ہو گئے. تو اس طرح سے تحویل قبلہ ہو گیا. چلو چلو بیٹا. باب النهي عن ہاں باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصابير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مساجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. شیخ ایک سوال ہے کہ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نہ دیکھا جائے، نہ دیکھے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی آسمان کی طرف دیکھے. تو کیا مطلب؟ نہیں، قد نرا تقلب وجہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھتے تھے تو اوپر اٹھاتے تھے. اوپر اٹھانے کا مطلب یہ ہے چہرہ اوپر کرنے کا کہ اوپر رخ کر کے اللہ سے دعائیں کرتے تھے، آرزو کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تحویل قبلہ کر دے. یہ نماز کے اندر کی بات نہیں ہے. اچھا، اس سند کے اندر ایک لطیفۃ الاسناد ہے، وہ ہے ہشام، حدثنا ہشام قال اخبرنی ابی. یہ ہشام بن عروہ ہے نا، باپ بیٹے دونوں تابعی ہیں. ہشام قال اخبرنی ابی، تو روایت التابعی عن التابعی ہے اور روایت الابن عن الاب ہے. وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک ام حبیبہ اور ام سلمہ، دیکھو یہاں سلمہ لام کے فتح کے ساتھ آیا، ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے ذکر کیا ایک کنیسہ کا. کنیسہ گرجا، عیسائیوں کا عبادت خانہ.
वो एक शेर है नहीं, इलाही खाने अंग्रेज गिरजा, इलाही खाने अंग्रेज गिरजा, ये गिरजा है, ये गिरजा है, ये गिरजा, यानी उसका नाम गिरजा है, और जो आखिर वाला गिरजा है वो गिर जाए के माना में है, यानी अल्लाह करे कि ईसाइयों का ये इबादत खाना जो गिरजा है वो गिर जाए, मुनहदिम हो जाए। तो ये हिजरत हबशा करके जब वहां गई थी तो वहां देखा था, जिक्र किया उन दोनों ने एक कनीसा का, गिरजा का, जिसे देखा था हबशा में। फीहा तस्वीरों, उसके अंदर कुछ तस्वीरें थीं, बुजुर्गों की, बड़ों की तस्वीरें थीं। ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ले रसूलिल्लाह ये ज़करता से मुताल्लिक है। हाँ, उन दोनों ने जिक्र किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना उलाइका इज़ा काना फीहिम अर्रजुल सालिह, बेशक ये वो लोग हैं या वो लोग थे कि जब उनमें सालिह आदमी होता था फिर मर जाता था तो बना वाला कब्र ही मस्जिदन, उसकी कब्र पर मस्जिद बना लेते थे। वसव्वरु फीहे तिलका सुवर, और उस मस्जिद के अंदर वो सूरतें बना लेते थे, यानी उन बुजुर्गों की, उन पुरखों की तस्वीरें बना लेते थे। फिर फरमाया उराइका शरारुल खल्क, खल्क माने मखलूक, ये लोग मखलूक के बदतर लोग हैं अल्लाह के नजदीक क़यामत के दिन, यानी क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ सबसे बुरे लोग माने जाएंगे कि इन्होंने अपने बुजुर्गों की कब्रों पर मस्जिद बनाई। तो बाब है ना अन्नही अन बिनाइल मसाजिद अलल कुबूर वत्तिखाज़ सुवर फीहा। आपको याद होगा कि जब कौमे नूह में शिर्क की इब्तिदा हुई तो यूं ही नहीं शिर्क फैला, इब्लीस ने उन लोगों को देखा कि इनके पुरखे, इनके बुजुर्ग दुनिया से चले गए हैं, अब इनको बहकाने का मौका मिल गया है। तो कहा कि ऐसा करो तुम लोग कि इनकी तस्वीर बना लिया करो, अपने घरों में तस्वीर बना लो, जहां रहते हो वहां बना लो, जब नमाज पढ़ना हो तो उन तस्वीरों को देख लिया करो, फिर उसके बाद जाओ नमाज पढ़ने। फिर धीरे 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 तरक्की पैदा करता गया और एक वक्त आया कि अब कब्रों पर भी सजदा कराने लगा। तो पहले दीवार में तस्वीर बनवाई, दीवार में तस्वीर बना लो, फिर उसके बाद मुजस्समा बनवाने लगा। इस तरह से शिर्क की इब्तिदा हुई। जब वो नस्ल, वो लोग तस्वीर तो बनाए थे लेकिन तस्वीर से उनको कोई लेना देना नहीं था, वो तस्वीर को देख भर लेते थे, इबादत अल्लाह की करते थे और सारी चीजें अल्लाह से मांगते थे। लेकिन जब ये नस्ल खत्म हुई तब शैतान को अच्छा मौका मिला और शैतान ने कहा नई नस्ल से कि ये देखो, ये जो तस्वीरें हैं, ये जो मुजस्समे हैं, तुम्हारे बाप दादा इनकी पूजा करते थे, जो कुछ मांगना होता था इनसे मांगते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे शिर्क दाखिल हो गया उनमें। और अब गैर मुस्लिमों को तो छुमों को भी पीछे छोड़ दिया। और अभी किसी ने शेयर किया था, तीन जोगादरी हैं, पीर बाबा हैं, और वो खड़े हैं, मर्द औरतें
लिफाफे ले लेकर के, नजराने ले लेकर के उनके पास जाते हैं और झुकते हुए पहुंचते हैं और वो लिफाफा नजराने का पीरों के हाथ में थमाते हैं और फौरन पैर पकड़ करके, सिर्फ उसी पर इक्तिफा नहीं करते हैं पैर पकड़ने या पैर चूमने पर, बल्कि फौरन उनके पैरों पर सजदा रेज हो जाते हैं और वो खुशी के मारे, लिफाफा तो उनको मिल गया, तो खुशी के मारे मस्त हैं और सबके सरों पर वो दस्ते बरकत फेरते हैं और वो समझते हैं कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला महफूज रखे। ये अबू बकर बिन अबू शैबा वाली छोड़ दीजिए, अभी उसी के हम माना है। उसके नीचे वाली पढ़िए, वो भी उसी के हम माना ही है, लेकिन उसमें एक आध लफ्ज ज्यादा है। अबू कुरैब क़ाल हदसना अबू मुआविया, قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية بمثل حديثهم. अब इसमें है ज़करना अज़वाजुन नबी, अज़वाज ज़ौज की जमा है, ज़ौज जोड़े को कहते हैं, इसीलिए ज़ौज का तर्जमा बीवी भी होता है और शौहर भी होता है। तो फाइल जब इसम जाहिर होता है तो फेल वाहिद लाते हैं ना, यहां अज़वाजुन नबी फाइल है इसम जाहिर और ज़करना फेल जमा लाए हैं। तो एक लुगत है ऐसी जिसमें फाइल का लिहाज करते हुए फेल को लाते हैं, इसीलिए इस किस्म की लुगत को कहते हैं कि ये अकालूनी बरागीस की लुगत से है। अकालूनी अल बरागीसो, मच्छरों ने मुझे खा लिया। और कुरान और हदीस में इस लुगत का इस्तेमाल हुआ है। हदीस में है ना, यतआक़बूना फीकुम मलाइका, मलाइका जमा है और यतआक़बूना जमा है। चलो कनीसा वही है जो ऊपर वाला, इसमें नाम भी जिक्र किया है, उस कनीसा का नाम मारिया था। आगे चलो। قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا هشام بن القاسم هاشم بن القاسم هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان عن هلال بن أبي حميد عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي رواية ابن أبي شيبة ولولا ذاك لم يذكر. قالت उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उस बीमारी में फरमाया जिससे आप उठ नहीं सके, यानी मरदुल मौत में, तो शिर्क की शनाअत और कबाहत इतनी ज्यादा है कि आपके बीमारी की सख्त परेशानी थी। उस परेशानी के आलम में आपने फरमाया था कि अल्लाह ताला यहूदो नसारा पर लानत भेजे। क्यों लानत भेजे? उसकी वजह आगे है कि उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिदें बनाई। उम्मुल मोमिनीन ने कहा फलौला ज़ाका, अगर ये बात ना होती, यानी ये खदशा ना होता, तो आपकी कब्र जाहिर की जाती, यानी बाहर रखी जाती। सिवाय इसके कि खुशिया मजहूल है, सिवाय इसके कि अंदेशा हुआ इस बात का कि उसे मस्जिद बना लिया जाए, यानी ये डर था कि कहीं आपकी कब्र खुली जगह में हो तो बाद में लोग उसको मस्जिद ना बना लें, जैसा कि यहूद व नसारा ने
अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बनाया। और इब्ने अबू शैबा की रिवायत में वलौला ज़ाका है, कालत का जिक्र नहीं है। तो ये फर्क है, इसको भी दकीक इल्मिया कहते हैं कि सेगे का जरा सा फर्क हुआ, हाँ, जबकि माना में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जिक्र कर दिया। अब यहां पर एक इश्काल है। इश्काल ये है कि यहूदियों के तो बहुत से अंबिया आए, उनकी कब्रें रहीं, लेकिन और उन्होंने अपने नबियों की कब्रों पर मस्जिदें बनाई। लंबा है। नहीं नहीं, बस नसारा के एक ही नबी थे, ईसा अलैहिस्सलाम, और वो वफात नहीं पाए, वो उठा लिए गए आसमान पर, और आखिरी दौर में उनका नुज़ूल होगा और शरीयत मोहम्मदिया की वो तनफीज करेंगे। तो ये कहना कैसे सही हुआ कि यहूद और नसारा दोनों ने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बनाया? इसका जवाब दूसरी रिवायत में है, जिसमें है वसालिहीहिम, यानी उन्होंने अपने नबियों और अपने स्वालिहीन की कब्रों को मस्जिद बनाई। तो नसारा के स्वालिहीन को अंबिया के दर्जे में रख करके ये बात आपने बयान फरमाई थी कि लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। घंटी लग गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।